ویلکم بیک ناظرین جس طرح وارداتوں کی ہم بار بار اس پروگرام کے ذریعے پہ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح معاملات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور کس طرح لوگ اور بالخصوص ان ملزمان، میں تو یہ کہوں گا کہ بالکل ہی بے لگام یہ جو ڈکیت ہیں ان کی گولیوں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ کورنگی میں بھی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، اسی حوالے سے ہم تفصیلات مکمل میں اپنے چیف رپورٹر اسد زیدی ہیں جو بڑا ایکٹیو رہتے ہیں چیزوں کو، ان سے بھی لے لیتے ہیں۔ اسد زیدی صاحب کیا کہنا چاہیں گے ایک معاملہ جو ہے اس کے اوپر؟ جی دیکھیے 6 ستمبر کو کراچی کورنگی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا جس کے اندر باقاعدہ طور پہ ڈاکوؤں نے 2 لوگوں کی، ایک والد محمد حسین اور پھر اس کے بعد بیٹے اسد کی جان لے لی تھی۔ اس واقعے کے بعد یہاں پر بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے تھے، جو ایس ایس پی تبدیل ہوئے تھے کورنگی کے ان کے لیے بھی، پچھلے ایس ایس پی جو اس وقت بھی موجود تھے ان کے لیے بھی، اور پھر تفتیشی حکام کے لیے بھی کہ کس انداز سے 2 باپ بیٹے کو جو ہے شہید کر دیا گیا اور پھر وہ سفاک قاتل کس انداز سے بھاگ گئے۔ اس پہ بہت سارے شک و شبہات تھے کہ کیا یہ سیکٹیرین مرڈر تو نہیں، کیا اس کے اندر اور عوامل تو نہیں، لیکن تفتیشی حکام نے ٹیکنیکل بنیادوں پر اور ایس ایس پی کورنگی کی سربراہی میں اس کے اوپر سردار حسن نیازی کی سربراہی میں مستقل بنیادوں پر اس پر کام کیا اور پھر وفاقی حساس ادارے کی مدد سے ان ڈکیتوں کا پتہ لگایا جو اس واقعے میں ملوث تھے۔ حیران کن طور پر یہ بات بھی جب کل پولیس مقابلہ ہوا اور تفتیشی حکام کے ساتھ جو ایس آئی او اور ان کی ٹیم اور اس کے ساتھ ایس ایچ او زمان ٹاؤن جب اپنے مخبر خاص کی اطلاع پر کارروائی کرنے گئے تو وہاں پر ان ملزمان سے ان کا مقابلہ ہوا اور اس میں ایک ملزم جو ہے وہ ہلاک ہو گیا اور دوسرا ملزم زخمی حالت میں گرفتار ہوا۔ ہلاک ملزم کی بات کر لی جائے تو اس کا نام حسان گل بتایا گیا، جبکہ گرفتار ملزم کا نام عمران بتایا گیا۔ ان سے تحقیقات تفتیش میں کچھ بیانات سامنے آئے؟ جی دیکھیے علی رضا، اس میں جو تیسرا شخص تھا جو باقاعدہ طور پر نظر آ رہا تھا، میں نے آپ سے پھر کہا کہ وفاقی حساس ادارہ بھی مدد کر رہا تھا، تفتیشی حکام بھی اس میں مدد کر رہے تھے اور جن کے پاس یہ انویسٹیگیشن تھی، چاہے وہ ہارون رشید آئی او تھے یا پھر ان کے ایس آئی او تھے، تو وہ لوگ بھی ٹیکنیکل بنیادوں پر جیو فینسنگ کے بعد تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ٹریس آؤٹ کر رہے تھے۔ اور پھر تیسرا ملزم، جب یہ زخمی ملزم کو جب انٹیروگیٹ کیا گیا اور اس کی حالت کچھ خطرے سے باہر بتائی گئی اور اس ملزم سے سوال جواب کیے گئے تو اس کا کہنا یہ تھا کہ ان کا تیسرا ساتھی جس کی انہوں نے نشاندہی کی وہ جو اس واقعے میں تھا وہ 7 تاریخ کو 7 ستمبر کو سائٹ کے ایریے میں ڈکیتی کرتے ہوئے پولیس مقابلے میں زخمی ہوا اور وہ اس وقت جیل میں۔ حیران کن طور پہ ایک روز پہلے یہ سفاک قاتل 2 لوگوں کی جان لیتے ہیں اور اس کے ہی اگلے دن دوبارہ سائٹ میں ڈکیتی کرنے جاتا ہے اور پھر وہ وہاں پر پولیس کی گولی کا نشانہ بن کے زخمی ہوتا ہے اور پھر وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس واقعے میں جہاں پر تفتیشی حکام قابل ستائش ہے ان کی انویسٹیگیشن، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ہوگا کہ جس انداز سے وفاقی حساس ادارے نے ان کی مدد کی اور پھر ان لوگوں کے چہرے پہچاننے کے لیے جو سافٹ ویئر جو ہے وہ اس کا استعمال کیا گیا اور پھر وہ ذرائع جس کی مدد سے ان لوگوں کا پتہ چلایا گیا، یہ تمام چیزیں مبینہ طور پر، کیونکہ پولیس کا کہنا ہے کہ یہی وہ لوگ تھے جو کہ شامل تھے اس واقعے میں 6 ستمبر کے جس میں کراچی میں بہت شکریہ اسد زیدی صاحب تفصیلات سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے۔ اور ناظرین، ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوا تھا، ایک تکلیف دہ واقعہ جو ہے وہ یہاں پر رپورٹ ہوا تھا کراچی میں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج جس نے دیکھی اس کو بہت ہی تکلیف جو ہے وہ ہوئی اور یقینی طور پہ ایک ہی جگہ پر باپ اور بیٹے کو اس طرح شہید کر دیا گیا اور بالکل چند روپوں کے اور چند موبائلز کے چکر میں یہ ملزمان کس طرح لوگوں کو گولیاں مار دیتے ہیں اور اس کے پیچھے اس کی پوری جو فیملی ہے وہ اس کے بعد سفر کرتی ہے اور جو سی سی ٹی وی فوٹیجز آتی ہیں ناظرین وہ دل دلانے والی ہوتی ہے۔ ایک اچھی کارروائی کی ہے پولیس نے، ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح ادارے جو ہیں وہ مشترکہ طور پہ کارروائیاں کرتے ہوئے ان ملزمان کا کلا کما کریں تاکہ اس جرائم کی جو وارداتیں بڑھ رہی ہیں اس میں کمی آ سکے۔ اپنے میزبان علیزہ کو دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔